اکثر ہم کہتے رہتے ہیں گھر شوہر کی وجہ سے خراب ہو گیا، سسرال والوں نے خراب کر دیا، یہ تقدیر کی وجہ سے خراب ہو گیا، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں، ہم کیا کرنے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم ایک اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، تھوڑی سی کڑوی بات ہے لیکن اکثر کڑوی باتیں زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ آج میں بات کروں گی 10 ایسی عادتوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، ہر وقت شکایت کرنا، ہر بات پر کمپلین کرنا، شکایتیں کرتی رہنا، کم پیسے دیے، ٹائم نہیں دیتے، میرے لیے یہ نہیں لے کے آئے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ لے کے آنا، وہ نہیں کیا۔ شوہر گھر سکون کے لیے آتا ہے، انٹروگیشن کے لیے نہیں۔ گھر کو کمپلین باکس مت بنایا کریں۔ گھر کی بات یا شوہر کی کوئی بھی بات گھر سے باہر جا کے کرنا۔ اپنے ہسبینڈ کی برائیاں اپنی ماں، فرینڈ یا سسرال والوں سے یا کسی سے بھی کرنا۔ آج تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا چلو دکھ ان سے شیئر کر لیتی ہوں، کل کو وہی لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے۔ اپنے گھر کی کوئی بھی بات پرسنل ہو یا کچھ بھی ہو، کسی سے شیئر مت کریں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں تو مشورہ لے سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو مت بتائیں، کیونکہ انہیں تو آپ کے گھر کا ماحول نہیں پتہ کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے۔ اپنے گھر کو آپ خود اچھے سے سمجھ سکتی ہیں۔ ضد اور ایگو، اپنے گھر میں ضد اور ایگو کو سائڈ پہ رکھا کریں۔ میں کیوں جھکوں، غلطی ان کی ہے، یہ لفظ محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایگو کو پیار سے اوپر رکھنا، اگر ہم ایگو میں رہیں گے تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ 4، کمپیریزن کرنا، اپنے ہسبینڈ کا اپنی فرینڈز کے یا اپنی ریلیٹیوز کے ہسبینڈ سے مقابلہ کرنا۔ دوسروں، میری دوست کا اس کا ہسبینڈ اتنا اچھا ہے، وہ اتنا کماتا ہے، اپنے ہسبینڈ کا کسی سے بھی مقابلہ مت کیا کریں۔ کمپیریزن سے آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ہسبینڈ کی اتنی پے ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو وہاں لے کے جا رہا ہے، اس کو شاپنگ کروا رہا ہے، یہ کبھی بھی مت کیا کریں۔ 5، بے عزتی کرنا، غصے میں ہسبینڈ کو نیچے دکھانا، خاص کر بچوں یا فیملی کے سامنے۔ رسپیکٹ چلی جائے تو رشتے کا بیلنس ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ لائیں، اپنے روم تک بات رکھا کریں، باہر کسی کو بھی ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ میں کوئی بات ہوئی ہے۔ دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں۔ 6، ہر بات پر شک کرنا، موبائل چیک کرنا، اننیسیسری ڈاؤٹ کرنا، ٹرسٹ ٹوٹ جائے تو گھر کا فاؤنڈیشن ہل جاتا ہے۔ 7، پیسوں کی نہ سمجھی، فضول خرچی یا فائنینشیل پریشر بنانا۔ گھر صرف محبت سے نہیں، پلاننگ سے بھی چلتا ہے۔ فضول میں پیسے خرچنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ لے کر آپ کیا کریں گی؟ صبح دیکھا یوٹیوب سے یا کسی بھی جگہ سے آن لائن دیکھا، یہ چیزیں لی، وہ لی، صبح سے آپ شہر کو نکل کی، سارا دن خواری کی، اور شام کو چیزیں لے کے آئیں۔ یہ تو فضول خرچی ہوئی نا۔ دوسروں کے لیے اگر آپ نے شاپنگ کی تو لوگ کہیں کہ آپ پیاری لگ رہی ہیں، یہ سوٹ آپ نے پہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ وہ آپ کو پسند ہی نہ کرتے ہوں، آپ کے منہ پر تو کہہ دیں گے، لیکن بعد میں پیسے تو آپ نے فضول خرچ کیے ہیں نا۔ پیسوں کی قدر کیا کریں۔ فضول میں چیزیں لا کے مت رکھا کریں۔ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ مت لیا کریں۔ مثال کے طور پر جیسے کچن میں ہیں، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آن لائن دیکھ کے مت منگوایا کریں، وہ ایسی پڑی رہتی ہیں، فضول میں پیسے خرچ کر کے آپ رکھ دیتی ہیں۔ 8، نیگیٹو سوچ، ہر چیز میں برائی دیکھنا۔ پازیٹیوٹی انرجی ختم ہو جائے تو گھر ہوٹل بن جاتا ہے۔ ہر چیز میں کیڑے مت نکالا کریں۔ اگر آپ کا شوہر کوئی آپ کو چیز لے کے دے رہا ہے اپنی پسند سے تو وہ بھی لے لیا کریں۔ ہر چیز میں کیڑے مت نکالا کریں کہ اس نے تو یہ، اس پہ پھر کمپیئر کرنے لگ جاتی ہیں آپ
فلاں نے تو اس طرح کا لیا تھا، میں یہ کیوں لوں۔ سسرال سے فضول میں لڑائی کرنا، ہر بات کو ایگو انا کا مسئلہ بنائے رکھنا، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کئی جگہوں پر خاموش رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر چیز میں گھسنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہے، کئی جگہوں پر آپ خاموشی سے بھی اٹھ کے آ جایا کریں۔ ہر چیز کا غصے سے جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ 10 اپنی پرسنالٹی کو اگنور کرنا، اپنی کیئر نہ کرنا۔ اپنی لرننگ، جب عورت خود سے خوش نہیں ہوتی تو گھر میں بھی خوش نہیں لا پاتی۔ اپنی کیئر کیا کریں، خود پر بھی غور کیا کریں، اپنی ہیلتھ کانشیس پر دھیان دیں، اپنی کیئر توجہ کریں۔ اب ہم سمجھدار کیسے بنیں؟ ایموشنل کنٹرول سیکھیں۔ فرسٹلی ایموشنل کنٹرول سیکھیں۔ غصہ آئے تو فوراً جواب نہ دیں، خاموش ہو جائیں۔ غصے میں اکثر انسان ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے کہ بعد میں وہ پچھتاتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ غصے میں خاموش رہنا چاہیے، غصے میں کسی کو بھی کوئی جواب نہ دیں۔ سیکنڈ، سافٹ کمیونیکیشن کریں۔ لفظ تلوار بھی ہوتے ہیں، مرہم بھی۔ غصے میں ایسے چیخ چلا کر کسی سے بھی بات نہ کریں۔ اونچا چیخ کر آپ بات کر لیں گی، بعد میں آپ کو خود ہی پچھتاوا ہوگا، اسی لیے ہرگز بھی کسی سے چیخ کر بات نہ کریں، نرمی سے، پیار سے، محبت سے بات کیا کریں۔ تھرڈ، اپریسیشن کی عادت ڈالیں۔ روز ایک اچھی بات ضرور بولیں، کسی کو بھی کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کے لیے اپریشیٹ کیا کریں، چاہے وہ کام کتنا ہی چھوٹا ہے، وہ کتنا بڑا ہو، سب کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں۔ 4، فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ اپنے گھر کا بجٹ بنانا سیکھیں، گھر کو دیکھ کے چلا کریں، منتھلی یا ویکلی جس طرح بھی آپ کر سکتی ہیں، گھر کا بجٹ بنانا سیکھیں۔ فضول میں پیسے خرچ مت کیا کریں۔ جب آپ بجٹ بنانا سیکھیں گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو آپ کے ہسبینڈ کی یا جو بھی آمدن ہے جس طرح۔ 5، سیلف رسپیکٹ اور ہسبینڈ کی رسپیکٹ دونوں بیلنس کرنا سیکھیں۔ چپ رہنا سمجھداری نہیں ہوتا، لیکن چیخ چلا کر بھی یہ سلوشن نہیں ہے۔ بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نرمی، پیار، محبت سے بھی بات کر سکتی ہیں۔ ہر دفعہ غصہ کرنا، چیخنا، چلانا بھی اس بات کا حل نہیں ہوتا۔ 6، اپنی گروتھ پر کام کریں۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو اسکل سیکھیں، دین کی نالج لیں، پرسنالٹی گرومنگ کریں، دوسروں کو کوئی اچھی بات ڈیلی کی بتائیں، اپنے اندر چینجز لائیں۔ گھر توڑنا مشکل نہیں، گھر بنانا ہنر ہوتا ہے۔ سمجھدار وہ ہوتی ہے جو ہر سچویشن میں ریئیکشن نہیں دیتی، رسپونس دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں 3-4 عادتیں بھی چینج کر لیتی ہیں تو آپ اپنے گھر کا ماحول بدل سکتی ہیں، بہتر کر سکتی ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے خیال میں سب سے ڈینجرس عادت کون سی ہے، سب سے اچھی عادت کون سی ہے۔ اللہ ہم سب کو حکمت و سکون والا گھر دے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔